بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بھائیوں، سب سے پہلے عید سعید کی پرخلوص مبارکباد قبول فرمائیں۔ بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے اس برکتوں والے مہینے رمضان المبارک کے فوراً بعد ہی ہمیں عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ اس عید سعید کی بے حد فضیلت ہے۔ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ تو فضیلتوں برکتوں والا ہے ہی، لیکن عید کا دن بھی بے حد فضیلت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آخرت کے بارے میں جو مانگو گے، فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ عطا فرما دیا جائے گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری، تمہاری بھلائی ہو۔ اور فرماتا ہے میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، عبادت کی، تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ لیکن بھائیوں، آج کل عام حالت یہ ہے کہ نئے نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے، رقص سرور کی محفلیں منعقد کرنے، گانے اور فلموں اور ڈراموں کا اہتمام کرنے اور دل کھول کر وقت اور پیسہ دونوں خلاف سنت اور خلاف شریعت کاموں میں برباد کرنے کا نام عید سمجھ لیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے بزرگان دین بھی تو آخر عید مناتے رہے، تو ان کے عید منانے کا انداز کیا تھا؟ ان کے عید منانے کا انداز بڑا ہی نرالا تھا۔ سنیے اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کیجئے۔ عید کے دن چند حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مکان پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس کے نماز و روزہ مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز و روزے کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو، اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ مسلمانوں، غور کرو، عید الفطر کی خوشی منانا جن کا واقعی حق تھا، ان خدا کے نیک بندوں کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہے، اور ہم جیسے بے عمل لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل سے ذرا بھی خوف خدا نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لیے درس عبرت ہوتی ہے۔ ہمارے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے حد ارفع و اعلیٰ ہے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کیا چیز پیش فرمائی، سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔
حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہوگا۔ پھر سے سن لیجئے، دلوں پر لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے۔ فرماتے ہیں غوث پاک کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوشی منا رہے ہیں، لیکن میں تو جس دن اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں گا، وہی دن میرے لیے واقعی عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان تقویٰ ہے، اتنی بڑی شان کے اولیاء اکرام کے سردار ہیں اور اس قدر خوف خدا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، واقعی ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ واقعی سچی عید کا دن تو وہی ہے جس دن ایمان سلامت لے کر آدمی اس دنیا سے چلا جائے۔ اے اللہ عز و جل، تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ عید عطا فرمائی ہے، اب اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان پر خاتمے کی حقیقی، واقعی اور سچی عید بھی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔